السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اوکے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دوستو میرے جو ہے دو ماموں جو ہے ایبٹ آباد میں رہتے، تو اکثر گرمیوں میں ان کے گھر مطلب جون جولائی کی چھٹیاں یہاں زیادہ ہوتی ہے، ہمارے علاقوں میں گرمی ہوتی ہے نا، تو میں ایبٹ آباد جاتی تھی اکثر جون جولائی میں۔ سردیوں میں تو ایبٹ آباد جانا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تو نلکوں سے بھی جو ہے نا پانی نہیں، جب آپ نل کا آن کرتے ہیں نا تو پانی نہیں بہتا، یعنی برف ہو چکا ہوتا ہے سارا پانی، اتنی سردی ہوتی ہے۔ تو گرمیوں میں اکثر ہم لوگ جاتے ہیں، تو صبح صبح ہم لوگ واک پہ جاتے تھے نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، بہت زیادہ، یعنی ارلی مارننگ جو صبح سویرا ہوتی ہے، جو روشنی ہوتی ہے نا صبح کی، وہ بس یعنی تھوڑا سا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے جب روشنی پھیل رہی ہوتی، اس وقت ہم لوگ واک پہ جاتے تھے۔ بہت ساری جگہوں پہ اندھیرا بھی ہوتا تھا، کیونکہ ہمیں پھر جو مطلب کچھ وہاں زیادہ چھٹیاں نہیں ہوتی گرمیوں کی، وہاں سردی ہوتی ہے، تو بچوں کو اسکول جانا پڑتا تھا، اس وجہ سے اسکول ٹائم کے لیے ہمیں پہنچنا پڑتا تھا۔ تو میری مامی، میں اور میری کزنز وغیرہ ہم لوگ جاتے تھے، تو اکثر میں نوٹ کرتی تھی کہ راستے میں ایک گھر آتا تھا جس کے دروازے کھلے ہوتے تھے، اور مطلب اس میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو میں اکثر جو ہے میں نے ایک دن اپنی مامی سے پوچھا کہ یہ گھر مطلب کھلا رہتا ہے ہر وقت، اور اس کے دروازے بھی کھلے ہوتے، صرف کمروں کے دروازے لاک ہوتے، اس پر جندرے جو ہوتے لاک وہ لگے ہوتے، تو تالے لگے ہوتے اس پر۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں نے بھی پوچھا تھا اپنے ایک یہاں کے ایک میری فرینڈ ہے ان سے، تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں ایک عورت ہوتی تھی، وکیل تھی یا شاید ٹیچر تھی، اب میں بھول گئی ہوں۔ تو اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ نشہ کرتے تھے، مطلب وہ ایک نشئی جسے ہم کہتے ہیں نا، تو ایک غلط انسان تھا۔ تو وہ اکثر ان سے پیسے لیتا تھا اور مارتا پیٹتا تھا، اور پھر ان پیسوں پر وہ نشہ کرتا تھا۔ تو اکثر اس میاں بیوی میں نوک جھوک چلتا رہتا تھا، لیکن ایک دن شاید اس کی وائف نے جو ہے منع کیا تھا، پیسے نہ دیے تھے، تو اسی وجہ سے اس نے غصے میں آ کے، مطلب وہ ظاہر سی بات ہے جو انسان نشہ کرتا ہے اس کو پھر غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ ویسے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے نشے میں۔ تو اللہ برباد کرے یہ نشہ بھیجنے والوں کو، جو لوگوں کے گھروں کے اچھے اچھے نوجوانوں کو برباد کیا ہے۔ تو اس آدمی نے کلہاڑی اٹھائی اور اپنی وائف پہ وار کیا تھا، جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اور پھر پولیس آئی تھی، وہ تو موقع پر فرار ہوا تھا وہ آدمی، لیکن ہم سب وہ جس نے یہ کہانی میری مامی کو پھر سنائی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم سب جو ہے اپنے گھروں سے دیکھ رہے تھے کہ اتنے پولیس آئے تھے، اس عورت کا جنازہ ہو گیا، لیکن اس گھر پہ، یہ گھر اس عورت کا ہے اور اس کا کوئی نہیں تھا۔ تو اس گھر پہ آج تک جو ہے گورنمنٹ کا اب ہو چکا ہے یہ گھر، یعنی کسی کا نہیں ہے، اس کے ہسبینڈ کا بھی نہیں ہے۔ تو اس پر اکثر اسٹے، جس طرح کہتے ہیں نا اسٹے ہوتا ہے، کہ کوئی کہتا ہے کہ اس نے ہمیں دیا تھا، کوئی لوگ باتیں پھر بہت کرتے ہیں نا، ان کے بھائی وغیرہ جو ہے۔ تو اس گھر آج بھی اس میں مطلب تفتیش جاری ہے کہ اس عورت کو جب مارا گیا تھا اس کلہاڑی سے اور آدمی فرار ہوا ہے، تو واقعی اس کے ہسبینڈ نے ہی مارا ہے یا کسی اور نے، کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن لوگ کہتے کہ دونوں میں جھگڑا تھا، تو پھر خاموشی چھا گئی اور ہسبینڈ مطلب غائب ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے بھاگ گیا۔ تو اسی لیے یہ گھر ابھی تک پینڈنگ میں ہے، یہ کیس ابھی تک پینڈنگ میں ہے۔ تو یہ کلہاڑی جو ہے نا دوستو، وہ کلہاڑی اس گھر میں ایک درخت تھا، اس کے ساتھ ایک کلہاڑی اس طرح رکھی تھی، اور پولیس نے اس سے وہ جو پولیس کا اپنا ایک نشان ہے، وہ جو ریڈ پتے، ریڈ جو ہے پیتا سا ہوتا ہے، اس کو سارے گھر سے اس طرح انڈر لائن کیا تھا سارے گھر کو، اور جس جگہ پر اس کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ جگہ بھی، وہاں بھی چونا ڈالا تھا اور اس کو انڈر لائن کیا تھا۔ تو مجھے بہت خوف آتا تھا اس سے، اس کے دروازے کھلے تھے، کبھی کتے اس کے اندر جاتے تھے، کوئی بھی جانور، مطلب
کبھی کچھ تو اتنا خوف آتا ہے، اس کے کمرے جو ہے لاک تھے لیکن اتنا اندھیرا چھایا ہوتا تھا اور صحن کھلا تھا اس کا بالکل. تو میں نے کہا یا اللہ مطلب کس قسم کا گھر ہے، دروازے بھی کھلے، یہ تو کم سے کم بن گئے. تو انہوں نے کہا کہ بس یہ لوگ کھولتے ہیں ویسے ہی یا ہوا سے کھل جاتے ہیں. اور تو اس کے قریبی لوگ کہتے تھے کہ مطلب اس گھر سے ہمیں بہت خوف آتا ہے. تو دوستو ایک تو یہ سٹوری ہوئی، ایک اسی طرح سیم ایک دوسری سٹوری بھی ایک کراچی کی ہے. تو جب میں کراچی آئی تو یہاں میرے لوگ کے ساتھ بات چیت چھوڑ گئی. تو میری ایک فرینڈ ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ اسی طرح یہ سٹوریز ہم کر دیتے کہ اس طرح ایک ڈیتھ ہوئی تھی، اس طرح ایک ڈیتھ ہوئی تھی، اس طرح ڈیتھ ہوئی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے مطلب میں نے خود اپنے آنکھوں سے، ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی ڈیتھ ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھی جو کسی نے مارا ہو. تو اس نے مجھے کہا یار ہم ایک گھر میں رہتے تھے، پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ بھی دیا اسی وجہ سے. تو ہمارے گھر میں کچھ دنوں سے بدبو تھی، بہت بدبو تھی. تو ہمارا جو گھر تھا اس کے بالکل اس کے مطلب دیوار سے ایک اور گھر لگا تھا جس کے روشن دان جو ہوتا ہے نا کھڑکی، اس میں بہت مچھر بیٹھتے تھے. تو ہم اکثر اس کو بھگاتے رہتے تھے. تو ایک دن بہت سارے پولیس آئے تو پھر اس گھر سے، ہم چھوٹے تھے باہر کھڑے تھے، تو اس گھر سے ایک بوری برآمد ہوئی جس میں بہت لاش تھا، یعنی کسی نے کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا تھا. تو وہ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس سے خون بہہ رہا تھا اس بوری سے. اور مطلب انہوں نے کھولا نہیں لیکن ظاہر سی بات ہے اس طرح بات ہوئی تھی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس بیچارے کو بوری میں ڈالا تھا. تو کوئی قرض دار تھا، کسی نے کسی کو قرض دیا تھا تو وہ اکثر ڈیمانڈ کرتا تھا کہ میرا قرض دے دو، میں نے جو پیسے دیے وہ واپس دے دو. تو وہ شخص تنگ آ گیا تھا کہ یہ کیا روز مجھ سے یہ پیسے مانگے گا، چلو ایسا کرتا ہوں اس کو مارتا ہوں. یہ بھی اب دیکھے کتنی ان لوگوں کے عقل پہ پردے پڑتے. ارے بھاگ جاؤ، مارنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں دینی تو بس اتنا اگر تمہیں پاور اور زور ہے تو کہہ دو نہیں دوں گا یا یہاں سے فرار ہو جاؤ، اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس آدمی کا قتل کیا تھا. اور وہ کہہ رہی تھی کہ جو بدبو آ رہی تھی اصل میں اس نے وہ لاش جو ہے نا بوری میں بند کیا تھا. اور ہم نے خود اس آدمی کو دیکھا تھا کہ اس بدبو آنے سے 2-3 دن پہلے وہ آدمی آیا تھا اور اس گھر میں کو یعنی دیکھ رہا تھا کہ کسی نے وہ لاش دیکھی تو نہیں ہے. اتنا تو یہ حرام خور تھا. اور ہم نے خود کھیل رہے تھے تو ہم اس آدمی کو دیکھ رہے تھے، وہ اس گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، اس گھر کو اس طرح دیکھ رہا تھا. بعد میں ہماری سمجھ میں آیا کہ آدمی تو ہم نے دیکھا تھا اس گھر کے بہت ارد گرد جو ہے گھوم رہا تھا لیکن ہم کھیل رہے تھے. ہم نے نوٹ کیا کہ یہ آدمی یہاں مطلب کوئی نیا ہے اور کیوں اس گھر کو اتنا دیکھ رہا ہے. بعد میں 2-3 دن بعد جب بدبو شروع ہوئی اور پھر جب لوگوں نے پولیس کو بلایا اور اسی طرح خون بہہ رہا تھا اس کمرے سے، مطلب باہر نکلا تھا وہ خون، تو لوگوں نے پولیس کو بلایا. تو اسی طرح پولیس آ گئی اور پھر ہم معاملہ ہماری سمجھ میں آیا. تو خیر ہم نے اپنی امیوں کو بتایا تو امی نے کہا کہ اب یہ بات باہر نہیں بتانا کہ ہم نے اس آدمی کو دیکھا ورنہ تم لوگوں کو بھی جیل، تھانے اور کٹہری کی چکر ہی لگانی پڑے گی. تو خیر یہ بات وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یار میں نے خود اس آدمی کو کھیلتے کھیلتے، ہم لوگ کھیل رہے تھے تو ایک آدمی آتا تھا اور اس گھر کے ارد گرد ہر شام چکر لگا تھا، اس گھر کو بہت دیکھتا تھا، اس کی کھڑکیوں میں دیکھتا تھا. یعنی وہ آدمی ہی تھا، قاتل وہی تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ کسی نے وہ لاش تو نہیں دیکھی. یہ تو پھر جب بدبو شروع ہو گئی، مچھر زیادہ ہو گئے، لوگ جو ہے دیوار پلانگ کے اس گھر میں دیکھتے تھے تو ایک کمرے سے دروازے سے خون آ رہا تھا. تو جب انہوں نے پولیس کو بلایا، دروازہ توڑا گیا تو بوری رکھی تھی اس میں اور اس میں لاش تھی. تو دوستو یہ کچھ سٹوریاں عجیب ہوتی ہے کہ یہ کوئی سٹوری نہیں ہے لیکن یہ ایک واقعہ جو کہ اکثر ہو جاتا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے. تو وہ میری فرینڈ کہتی تھی کہ یار یہ میری بالکل آنکھوں کے سامنے یہ چیز جو ہے وہ بوری ہم نے خود دیکھی تھی. ہم چھوٹے تھے، باہر کھڑے تھے، اتنے لوگ جمع تھے، پولیس کی گاڑیاں آئی تھی. وہ بوری 3-4 پولیس جو ہے دستانے پہنے تھے اور بوری کو اٹھا کے گاڑی میں رکھا اور انہوں نے اندر کھولا تھا کہ ہاں اس میں لاش ہے لیکن اس کی ٹکڑے ٹکڑے آئے ہائے بیچارے کے ٹکڑے ٹکڑے تاکہ یہ آئندہ ڈیمانڈ نہ کرے. کتنی افسوس کی بات ہے، ہمارے معاشرے کی کچھ چیزیں اتنی غلط ہوتی ہیں. تو
ایک انسان کی قتل کہتے پوری انسانیت کی قتل ہی. تو میں کافی پریشان ہوئی اس کی تو پھر میں نے انہیں یہ بھی بتائی ہے ایبٹ آباد والی اسٹوری کی. اسی طرح میں نے بھی، لیکن میں نے اس کو دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، صرف اس گھر کو دیکھا تھا میں نے کہ وہ گھر کھلا رہتا تھا اور اتنا خوفناک ہوتا تھا. کبھی اس گھر میں بھی ذرا سوچے مطلب ہنسی خوشی اور اس عورت کی باتوں کی آواز اس میں گونجتی ہوگی. یہ اس کا گھر تھا، اس کا شوہر جو اسے، ظاہر سی بات ہے کسی وقت میں وہ اچھا شوہر ہوگا، شاید بعد میں اس نے نشہ شروع کیا. کتنی یادیں وابستہ ہوگی اس گھر کے، اور آج دیکھو کتنا ویران پڑا ہے. لوگوں کو خوف آتا ہے. اور اب دوستو ایک سٹوری میں بہت ساری سٹوری آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. اس ایبٹ آباد میں جب یہ سٹوری مطلب میری مامی مجھے کہہ رہی تھی تو پھر سٹوری سے سٹوری نکلتی ہے. تو پھر اس نے ایک اور سٹوری بھی کی کہ اس ایبٹ آباد کا ایک کپل تھا جو کہ لو میرج ان کی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے. تو وہ لڑکا باہر گیا تھا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، باہر اوئے ایک ینگ لڑکا تھا. تو جب اس کی وائف کو بتایا گیا، اس کی مطلب وہ وہاں پوری ہو گئی، وہ ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتا ہے نا جب آپ لاش کو لاتے ہیں اپنے ملک، تو بہت زیادہ آپ کو بہت پروسیس سے باہر ملکوں میں گزرنا پڑتا ہے. تو جب وہ سارے پروسیس پورے ہو گئے اور وہ پاکستان پہنچ گیا وہ ڈیڈ باڈی، تب اس کی وائف کو بتایا گیا کہ آج تمہارے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے. کیونکہ پہلے پتہ ہوتا تو وہ بیچاری مر جاتی، ظاہر سی بات ہے اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو جب اس کی لاش کو ایبٹ آباد پہنچایا گیا تو بہت لوگ جمع تھے اور بہت وہ رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی جنازہ اٹھا نا اس کو کچھ ہو گیا. تو جنازہ تو خیر قبرستان پہنچ گیا، لیکن لوگوں نے اسے ایمبولینس میں ڈالا اور ہاسپٹل لے کے گئے. تو ابھی جنازے میں ٹائم تھا، یعنی نماز وغیرہ، تو اچانک ان کو کال آ گئی ان میں سے کسی کو کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لڑکی کی بھی. تو پھر اس کا جنازہ بھی ڈائریکٹ ان لوگوں نے تیار کیا، یعنی 2 جنازے تھے نا. اب پھر یہ تو نہیں تھا کہ ایک کو جو ہے دفناتے اور پھر دوسری کو جو ہے 8-9 گھنٹے ٹائم دیتے اور لوگ پھر بیٹھ جاتے، ایسا نہیں تھا. اس جنازہ وہاں پڑا تھا اور اس کو بھی ڈائریکٹ ہاسپٹل سے لے کے اس کو نہایا اور کفن وپن سب کچھ ٹھیک کیا. اور میری مامی کہتی کہ میں خود گئی تو، اور اتنی عورتیں قبرستان آئی تھی اس عورت کو دیکھنے، اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ اسے گھر نہیں لے کے گئے تھے، اسے سیدھا قبرستان لے کے آئے تھے. یعنی اتنی محبت کہ وہ اپنے شوہر کے بغیر جی نہیں پائی. ذرا سوچے کچھ، ابھی اس کے شوہر کو زمین کے مطلب زمین میں ابھی وہ پہنچا ہی نہیں تھا کہ اس کی وائف بھی اس کے ساتھ ساتھ پہنچ گئی. تو دونوں کا جنازہ ایک ساتھ پڑھایا گیا اور دونوں کو ایک ساتھ دفنایا گیا. اور لوگ اتنے رو رہے تھے یار، واقعی کتنی افسوسناک واقعہ ہے نا، دونوں کے لیے رونا آ جاتا ہے. اور ایک تمنا ہوتی ہے کہ کاش ان کو زندہ دیکھتے، کتنی پیاری کپل ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگے دونوں، ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے. تو بس یہی سٹوری تھی دوستوں آج، اور میں نے بیان کی. یہ کوئی ہارر وارر نہیں تھی، لیکن وہ جو ہو جاتا ہے نا اکثر ایسے واقعات جو دل میں مطلب وہ داغ چھوڑ جاتے ہیں، تو میں سوچ رہی تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں. اوکے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.